کیا چھوٹے کیا بڑے، جس نے پروپیگنڈا کیا تو حملے کرنے والوں کے ساتھ سب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوا ہے کہ ہم نے مزید 12 حملے کرنے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جوان شہید کیے جا رہے ہوں دہشت گردی میں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو ذرا اپنے الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ جی یہ حکومت تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بہت آگے تک معاملہ جائے گا۔ السلام علیکم، میں امداد صبح، خبریں اچھی نہیں ہیں، سب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوا ہے، آغاز ہو گیا ہوا ہے، کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، کچھ کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، مگر گرفتار سب ہوں گے، کیا چھوٹے کیا بڑے، جس نے 26 نومبر کو کردار ادا کیا اور اس کے بعد جس نے پروپیگنڈا کیا، سب کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کے لیے بھی آنے والے دن اچھے نہیں ہیں، ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا بشریٰ بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے ہیں آمنے سامنے۔ ویسے علیمہ خان کی اور بشریٰ بی بی کی اچھی خاصی لڑائی چل رہی تھی، مگر اب علی امین گنڈا پور نے بھی انٹری دی ہے اور ایک طرح سے بشریٰ بی بی صاحبہ کو انہوں نے جھوٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر بتا دیا ہے کہ جی وہ محمود غزنوی کی طرح اسلام آباد پر حملے کریں گے۔ تو حملے کرنے والوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے یا ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سلوک تو وہی ہوگا جو ناکام حملوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو ٹھیک، آپ فاتح، اور اگر آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ نے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہمارے لوگوں کا خون بہا، کیونکہ آپ حملہ کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے مزید 12 حملے کرنے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج پھر یہ دھمکی لگائی ہے، اور آپریشنز 22 خوارج جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں KPK میں ہی، اور 6 اہلکار ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے وہ ہوئے ہیں شہید۔ یہ سارے معاملات، اور پھر یہ کہ وزیر اعلیٰ وہ جس کے صوبے میں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جوان شہید کیے جا رہے ہوں دہشت گردی میں، ان کا ادھر فوکس نہیں ہے، اور وہ مسلسل اپنے جو لیڈر ضدی اور ہٹ دھرم عمران خان صاحب جو ہیں ان کو راضی کرنے اور منانے کے لیے ڈگڈگی بجاتے پھر رہے ہیں یا ڈگڈگی پر ناچتے پھر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی کال دی، لیکن علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اب یہ مذاکرات کر رہے ہیں، کس سے؟ حکومت سے، اور حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اگر کامیابی نہیں ہوتی، یا اگر حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی تو ہم تو ویسے چل ہی رہے ہیں، لیکن ہم حملے کریں گے محمود غزنوی بن کر۔ آج انہوں نے گفتگو کی، اور ان کی گفتگو میں جو بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق بات چیت ہے وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، جو انہوں نے بشریٰ بی بی کو جھوٹا قرار دیا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے جو 26 نومبر کا یا 24 نومبر کا جو اسلام آباد کی طرف لشکر کشی تھی، اس سے پہلے ان سے جب صحافیوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ابھی تک تو ہم نے 2 حملے کیے ہیں، ابھی 15 حملے باقی ہیں، کیونکہ محمود غزنوی نے پانی پت پر 17 حملے کیے تھے۔ تو میں نے اسی دن آپ کو گزارش کیا تھا کہ تاریخ نہ عمران خان صاحب کو یاد ہے اور آتی ہے، نہ اور گنڈا پور صاحب کو، اور گنڈا پور صاحب نے تو 2 دن پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی پڑھائی لکھائی سے تو اپنا کچھ جائے ہی نہ، ڈگری شگری تو اپنے بس کی بات نہیں ہے، جہاں پڑھائی کی وہاں ڈگری نہیں لے سکا کیونکہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، گنڈا پور صاحب نے کہا۔ اور دوسرا ایک اور تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی والدہ محترمہ مجھے جو ہے نا سونے کی چین بنا کر دیا کرتی تھی اور میں جا کر بیچ آتا تھا، یعنی 2 نمبریاں راجے کے شروع سے بری، نہ پڑھائی میں دل لگا اور نہ والدہ جو محبت سے ایک چیز بنا کے دے وہ بیچ دے۔ تو بہرحال اب صوبے کے وسائل کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، جو بندہ والدہ کی دی ہوئی چیز کی حفاظت نہ کرے اور اس کو بیچ دے، تو صوبے کے وسائل جس کے پاس ہیں اس کے ساتھ وہ کیا حشر کرتے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی مدعا یہ نہیں ہے، مدعا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، اور پہلی بار نہیں کہہ رہے، دوسری بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مزید حملے کریں گے محمود غزنوی کی طرح۔ محمود غزنوی نے کیے تھے 17 حملے، اور پچھلی بار کہا کہ جی ہم نے ابھی 2 کیے ہیں، 15 باقی ہیں، ایک حملے کے بعد 15 میں سے رہتے تھے تو پیچھے 14 حملے۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں آج کہ جی ہم نے 5 حملے کر لیے اسلام آباد پر، 12 ابھی باقی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 12 ہو یا 1 ہو، اگر آپ اس ارادے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں کہ آپ محمود غزنوی ہیں، ہسٹری سب نے پڑھ رکھی ہے، محمود غزنوی ایک غاصب تھا، اس نے آ کر حملہ کیا تھا انڈیا پر، جب متحدہ انڈیا تھا وہ یہاں آ کر لوٹ مار کرتا تھا، تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو محمود غزنوی بن کر اگر آپ اسلام آباد پر حملہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ لشکر کشی کریں گے، کیونکہ محمود غزنوی تو لشکر کشی کرتا تھا نا، آپ لشکر کشی کریں گے، آپ یہاں یعنی اسلام آباد میں داخل ہو کے
جو ریاستی فورسز ہیں ان کے ساتھ مسلح لڑائی کریں گے، جو کہ آپ نے پچھلی بار بھی کی. آپ بندوقیں لے کر آ گئے، آپ آنسو گیس کے شیلز لے کر آ گئے، گنز لے کر آ گئے، آپ کے لوگوں کے پاس کلاڑیاں تھیں، آپ کے لوگوں کے پاس گنز تھیں، اور آپ بڑے بڑے اپنا کرین اور ٹینکرز اور کنٹینرز لے کر آئے، سرکاری مشینری لے کر آئے. تو آپ جب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی آپ محمود غزنوی بن کر آئیں گے، تو پھر یہ سیاسی اعلان نہیں ہے. محمود غزنوی فاتح ہو گیا تھا، اگر لشکر ہار جاتا تو اس کے ساتھ شر کیا ہوتا. بار بار میں گزارش کر رہا ہوں کہ لشکر کشی ناکام ہوتی ہے تو پھر لشکر کشی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں بچتے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور علی امین گنڈاپور صاحب کو ذرا اپنے الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک وفاق کی اکائی کے وزیر اعلیٰ ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں وفاق کو لشکروں کے ذریعے فتح کروں گا. تو پھر ان کے جو مخالفین ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، چاہے وزیر داخلہ ہیں، یا پھر وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جواز دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ آئیں ان لوگوں کے ساتھ وہی اشر ہو جو لشکروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. تو اس طرح کی ڈکشن، اس طرح کی باتیں مذاق میں بھی نہیں کیا کرتے، اور یہ سنجیدگی میں کر رہے ہیں، اور پھر یہ رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. تو ذرا پہلے تولو پھر بولو بھائی. آپ تو دم دبا کر بھاگ جاتے ہو. بیچارہ معصوم پولیٹیکل ورکر جو آپ کے فراڈ اور آپ کی عیاری اور مکاری کا شکار ہو جاتا ہے، بہرحال وہ جان سے جاتا ہے. گئے لوگ جان سے. تو ایک تو یہ معاملہ. دوسرا، بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ جی میں تو اکیلی تھی. کل علی امین گنڈاپور صاحب نے 1 کروڑ کا چیک دیا. تاج الدین ان کا کوئی ورکر 4 میں، ان کی جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈی چوک پر آپریشن میں مارا گیا، شہید کہتے ہیں اپنے اس ورکر کو. تو وہ یہ وہاں گئی علی امین گنڈا اپنا بشریٰ بی بی صاحبہ سرکاری چیک لے کے، اور ان کو دیا انہوں نے. اور پھر وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا انگلی اوپر کر کر کے کہ جی میں تو اکیلی رہ گئی تھی، میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں. سب بھاگ گئے تھے، میں 12:30 بجے تک ڈی چوک پر تھی. ڈی چوک پر تو یہ گئی نہیں خاتون، کلثوم پلازا سے بھی پیچھے تھی. اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے ان کی ویڈیوز ہیں. وہ کہہ رہی جی سب چھوڑ کے چلے گئے، جب میری گاڑی پر سیدھی فائرنگ ہوئی تب میں چلی گئی. کل میں نے پی ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ اول تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے. بشریٰ بی بی صحیح سلامت واپس چلی گئی، اچھی بات ہے. لیکن وہ کلیم کیا کر رہی تھی لشکر کو لے کر، اور کنٹینر پر چڑھ کر وہ کیا تقریر کرتی تھی کہ جی میں آخری سانس تک عمران خان کے لیے ڈی چوک پر بیٹھی رہوں گی، میں نہیں وہاں سے واپس جاؤں گی. اور پھر آخری سانس تو کیا، انہوں نے دوسری سانس جا کر پشاور لی تھی اور یہاں سے دوڑ لگا دی تھی. اور اب وہ ذرا اپنا ماحول بنانے کے لیے علی امین گنڈاپور پر الزام لگا رہی ہیں. اور علی امین گنڈاپور تو منہ پھٹ آدمی ہے. وہ پھر جس طرح انہوں نے عمران ریاض کے لیے ایک فون کر کے پی ٹی آئی کے لاہور کے ماہر شرافت میرا خیال نام ہے، الیکشن لڑے تھے ایم پی اے کا مریم نواز صاحبہ کے سامنے، جس طرح عمران ریاض کی آتما رولنے کی کوشش کی علی امین گنڈاپور نے کہ ہم نے پالا اور ہمارے ساتھ، تو گالیاں گندی گندی ظاہر ہے وہ بتا بھی نہیں سکتے. تو گنڈاپور تو منہ پھٹ ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو ساتھ تھا، میری ڈیوٹی یہی تھی، میں پشاور سے لے کے گیا اور میں صحیح سلامت پشاور واپس لے کر آیا، میں تو کہیں بھاگا ہی نہیں. علی امین گنڈاپور واقعی بشریٰ بی بی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں بھاگے. اگر بشریٰ بی بی کی یہ بات ٹھیک ہے کہ علی امین گنڈاپور ان کو چھوڑ کر بھاگے تھے، تو پھر مشال یوسفزئی نے جو گفتگو کی ساتھ اپنا ٹی وی ٹاک شوز میں، وہ کیا تھی کہ گنڈاپور نے زبردستی ان کو گاڑی میں بٹھایا. پہلے بشریٰ بی بی کو گاڑی میں بٹھایا تو بشریٰ نے کہا کہ جی کدھر لے کر جا رہے ہو. پھر 3 بار انہوں نے اترنے کی کوشش کی، ان کے منہ پر ہاتھ رکھا گیا، وہ روتی رہیں، اور پھر ان کو زبردستی جو ہے یہ رغمال بنا کر اسلام آباد سے کے پی کے لے جایا گیا. تو گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہی ہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہیں. اچھا جی، اب یہ جو معاملہ چلا ہے فیک نیوز کا، ظاہر ہے اس میں ہر طرف چلتی ہے فیک نیوز. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہم فکس نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو سب سے زیادہ جان بوجھ کر جھوٹی خبریں چلاتی ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو ریاست نے جھوٹی خبریں پھیلانے والوں پر ڈنڈا چلانا شروع کر دیا ہوا ہے. پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، مگر مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور 13 ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، اور ان میں سے 13 گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں اور مقدمات درج کیے گئے ہیں. نام بھی ان کے ہیں، ان کا تعلق جو ہے
وہ گجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، لیا، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، بہاول نگر، گلگت، گزر، ذوب سے ہے، اور 19 ملزمان کے خلاف مزید یعنی مقدمات درج ہوئے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ فیک نیوز پھیلانے میں وہ بھی آئے گی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے ٹی وی ٹاک شو پر بیٹھ کر کہا تھا عامر میر کے پروگرام میں کہ 278 لوگ ہمارے شہید کر دیے گئے۔ تو اس وقت بھی میں نے سوال کیا تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ یہ انتشار پھیلانے کی سازش ہے، جھوٹ ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کرمنل لائر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جب وہ بات کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں کوئی جتنا مرضی بڑا جھوٹ بول کے نکل جاؤ کوئی نہیں پوچھتا، تو اس چکر میں کھوسہ صاحب کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن اب فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے بعد اور جو فیل آئی ہے بطور ادارہ فوج کہ جی یہ حکومت تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کرتی نہیں ہے، قوانین نہیں بنائے جا رہے، جو قوانین ہیں ان کے مطابق گرفتاریاں نہیں ہو رہی۔ پریس ریلیز آپ پڑھ لیں نا کہ قانون مطلب لازمی ہے کہ ان کو قانون کے کٹڑے میں لایا جائے جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ بھائی یہ اب جو ہے نا ڈنڈا چلنا چاہیے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اور یہ بہت آگے تک معاملہ جائے گا، اور عدالتوں کے حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیسیشنز ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک تاثر یا ریزنمنٹ یہ بھی ہے کہ عدالتیں اس طرح کے ملزمان کو بری کر دیتی ہیں، یعنی انیشل اسٹیج پر ہی مقدمہ خارج کر دیتی ہیں۔ یہ گلا شکوہ بار بار ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنسز میں کر چکے ہوئے، حکومت کے وزراء بھی کر چکے ہیں کہ جب 9 مئی کے اگر قیدیوں اپنا ملزمان کو سزائیں ہوتی، ان کے فیصلے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ دوسری طرف 9 مئی، اب 9 مئی کے حوالے سے اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جو ہے وہ جی ایچ کیو پر حملہ جو تھا اس میں علی امین گنڈا پور سمیت 25 ملزمان کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، اور راولپنڈی کی عدالت ہے یہ انسداد دہشت گردی کی۔ ان میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں شبلی فراز ہیں، شہریار آفریدی صاحب ہیں، زین قریشی صاحب، میرا خیال ہے زین قریشی صاحب تو پہلے ہی گرفتار ہیں، کمل شوذب، طاہر صادق اور تیمور مسعود یہ بھی شامل ہیں، اور 100 کے قریب افراد پر 5 دسمبر کو یعنی 2 دن پہلے ان پر فرد جرم عائد ہوئی تھی، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے۔ اور اب یہ بھی یعنی معاملات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں نے جیسے گزارش کی کہ سب پڑھے جان گے بھائی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ہوگی، لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، اور جنہوں نے 26 نومبر اور 9 مئی میں جو ایکٹیو تھے ان کے خلاف بھی بہت بڑے بڑے ایکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی ہر کال کے بعد ریاست تگڑا ڈنڈا چلاتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ سول نافرمانی تحریک جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ سول نافرمانی تحریک جو ہے وہ چلانے سے پہلے پراپر ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہیں اپنا ایک جیل کی کھولی میں اور آپ کو مذاکرات بھی چاہیے اور آپ کو سول نافرمانی کی تحریک بھی چاہیے۔ گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں، حکومت مذاکرات نہیں کرے گی تو ہم چل تو ویسے ہی رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں سول نافرمانی کی تحریک کیا کوئی بھی تحریک نہیں چلا کرتی۔ مظاہرے آپ سے نہیں ہو پا رہے، آپ بار بار پشاور سے لشکر لے کر اسلام آباد آ رہے ہو، لاہور سے آپ کے لیے لوگ نہیں نکل رہے۔ میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ پولیس سختیاں کر دیتی ہے پنجاب میں، لوگ نہیں نکلتے، لیکن جمہوریت کی تحریکیں جو ہوا کرتی ہیں، جو آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی جدوجہد آئین اور جمہوریت کے لیے ہے، تو پھر اس میں لوگ جو ہے نا یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ساتھ سرکاری وسائل ہیں یا نہیں، پولیس آپ کے حق میں ہے یا نہیں، آپ کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں یا نہیں پڑ رہے، پھر لوگ نکل آتے ہیں، دمادم مست کلندر جس کو کہتے ہیں نا، پھر وہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی بندہ پارٹی کا ایک بندہ دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، سارے ایک دوسرے کو بند کمروں میں بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں، تو ایسے سول نافرمانی تحریکیں چلا کرتی ہیں۔ تو بہرحال اور عالم یہ ہے کہ میں خبر میرے سامنے پڑھی، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کل جا رہی ہیں سرکاری دورے پر چین، اور ان کے ساتھ کوئی 10 رکنی وفد ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اس پر دعوت پر۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کل ایک تقریب کی تھی وہاں پر لیاری میں،
اور وہ جو پنک فٹ بال ٹورنامنٹ تھا، کوئی آغاز کیا تھا اس کا، اور بڑے خوبصورت فٹ بال اسٹیڈیم بنے ہوئے لیاری میں، وہ وہاں کام کر رہے ہیں، جیسے بھی کام کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کام کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کوئی سولر پینل دینے کا کوئی 1 لاکھ صارفین کو منصوبہ بنایا، سندھ میں سولر پینل پہلے لوگوں کو مل رہے ہیں، طرح طرح کی اسکیمیں چل رہی ہیں صوبوں میں۔ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ یار اور زیادہ بہتر کام ہونا چاہیے، لیکن کے پی کے میں ایک چیز نہیں ہے، ایک چیز نہیں بن رہی۔ صرف امن و امان کی صورتحال کی طرف ہی دیکھ لیں تو حکومت کی کوئی نظر نہیں ہے۔ ابھی جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ہمارے 6 جوان آپریشنز میں شہید ہو گئے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں، اور خاص طور پر کوئی ایٹمی طاقت ہو ملک، اور وہاں پر اس طرح روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا دہشت گرد حملے ہوں یا دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز ہوں، اور جس صوبے میں ہو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کے خلاف، ایک دہشت گردوں کے خلاف ایک بیان جاری کرنے کو تیار نہ ہو، اور حکمران جماعت کا جو سربراہ ہو وہ اپنے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعظم تھا دہشت گردوں کو جیلوں سے آزاد کر رہا ہو، اور پھر اب جب وہاں دہشت گردی اپنے پنجے گاڑ چکی ہوئی ہے تو وزیر اعلیٰ روزانہ کی بنیاد پر کہہ کہ میں محمود غزنوی ہوں، میں تو اسلام آباد فتح کروں گا۔ ابھی جو خبر ہے اس میں 6 جوان ہمارے شہید ہوئے، 22 خوارج مارے گئے۔ دنیا کی جو فوجیں ہوتی ہیں وہاں پر، یا فورسز جو ہوتی ہیں، کم از کم نقصان پر انسرجنٹس اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا خطرناک قسم کی صورتحال بن چکی ہے کہ ہمارے جوانوں کا جانی نقصان عموماً جو دنیا میں اس طرح کے آپریشنز میں ہوتا ہے کہیں زیادہ ہو رہا ہے اس سے۔ وجہ یہ ہے کہ صوبے کی حکومت جو ہے وہ ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہے، حکمران جماعت ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اپنا جو ایک نیگیٹو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو خبر جو ISPR نے جاری کی ہے اس کے مطابق خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے 3 مختلف کارروائیوں میں 22 خوارج، جبکہ خوارج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹانک کے علاقے، یا ٹانک کی اگین علی امین گنڈا پور کا اپنے علاقہ جو ہے گل امام میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر، انٹیلیجنس بیس آپریشن پر کیا گیا، جس کے دوران 9 خوارج ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ فورسز کی شمالی وزیرستان میں دوسری کارروائی میں 10 خوارج مارے گئے، اور ہنگو کی تحصیل ٹل میں سیکورٹی فورسز نے چوکی پر خوارج کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی، اور حملے کی کوشش میں 3 خوارج ہلاک کر دیے گئے، اور خوارج سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ عالم ہے خیبر پختونخوا کا۔ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے گھر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو صورتحال ہے صوبے کی، اور کر کیا رہے ہیں؟ میں تو محمود غزنوی بن کر ایک بار پھر اسلام آباد فتح کروں گا، اب ہم تو سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ سوچیں اور تحریک انصاف کے اس ایجنڈا کو، یہ جو ہے وہ انتشار کا ایجنڈا جو ہے، یا کم از کم ایک صوبے کے وسائل کو وفاق کے اگینسٹ استعمال کرنے کا ایجنڈا، یا کم از کم اپنے صوبے کے لوگوں کو امن و امان دینے کا جو کہ اگینسٹ جو ایجنڈا ہے، سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں، ان کی سیاست کیا ہے، اور ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کے پی کے لوگ اب دیکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بہتر آبزرور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے، عمران خان کی سیاست کے وہی ہیں، اور سب سے بہتر جج بھی وہی ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔